کیوں آئے سیاست میں؟ کیونکہ ایک ایسا سچا کھرا انسان جس کی ہر بات دل کو لگتی تھی، تو ہم تو نکلے عمران خان کے ویژن پہ ہیں۔ لیکن یہ جو بے گناہ خواتین دیکھیں اس وقت جیلوں میں، ہماری پورا سال ہونے کو آ گیا ہے، لیکن 9 مئی کو ہم سب گئے تھے، ہم بڑے پرامن طریقے سے، میں گئی تھی، خود میں گئی تھی۔ اس وقت کچھ عجیب سا ایک موب آیا تھا جس نے تمام کھمبے وہ ہلا ہلا کے اور بورڈز توڑ رہے تھے، اور ہم سب لوگ اوپر پل سے چیخ رہے تھے یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے منہ پہ پٹے باندھے ہوئے تھے، ایسے لگ رہا تھا وہ کہیں پتہ نہیں آسمان سے اترے ہیں۔ جہاں مریم نواز موجود ہیں، ٹھیک ہے، پنجاب کی پولیس موجود ہے، تو کیا لگتا ہے آپ لوگ جلسہ کر لیں گے؟ دیکھیں، ہم نے تو کرنا ہے جلسہ۔ عمران خان جیسا لیڈر صدیوں میں پیدا ہوتا ہے، اور ہم بہت خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہمارے درمیان آج وہ لیڈر ہے۔ میاں محمد نواز شریف، پاکستان کی تباہی، شہباز شریف چھوٹا بھائی، اس سے بھی بڑی تباہی، آصف علی زرداری، وہ بڑے دانا سیاستدان ہیں، بلاول بھٹو، پڑھا لکھا ہے لیکن مزید گرومنگ کی ضرورت ہے۔ مریم نواز کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ تو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ وہ کسی اسٹیٹ کی شہزادی ہے۔ علی امین گنڈا پور، بس ایک دبنگ قسم کے بندے ہیں جو دل میں آتا ہے بول دیتے۔ السلام علیکم، میں ہوں تبسم ریاض رانجھا۔ آج جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں، ان کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ پتہ نہیں کب سے میں انہیں دیکھ رہا ہوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھیں ہیں، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ رہیں گی بھی۔ تو آج ہمارے ساتھ دا ون اینڈ اونلی نورین فاروق ابراہیم صاحبہ موجود ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کی ایکس ایم این اے بھی رہ چکے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ سیاست کہاں جا رہی ہے؟ ہمارے ملک کی اگر بات کی جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جی اتنی زیادہ غربت ہو چکی ہے کہ لوگوں کے پاس گھر دولت بنانے کا تو ٹائم ہے یا نہیں ہے، لوگوں کے پاس تو 2 وقت کی روٹی کھانے کا بھی نہیں ہے پیسے۔ جی یہ بڑی ہی اس وقت جو پورے ملک کی جو صورتحال ہے کافی تشویشناک ہے، اور بہت ساری چیزوں کا اس میں عمل دخل ہے۔ صرف آپ سیاست کو اس پہ بلیم نہیں کر سکتے، لیکن ہاں کیونکہ ایک سیاسی شخص ہمیشہ شخصیات سامنے ہوتی ہیں تو عوام کو وہی نظر آتی ہیں، لیکن یقیناً جو لوگ جو نمائندے منتخب ہوتے ہیں اور جب وہ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو ان کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ عوام کی خوشحالی اور ان کے لیے جتنی بھی لیجسلیشن جو کر سکتے ہیں، جس میں ان کے لیے بہتری ہو وہ کرنی چاہیے۔ اور پھر نہ صرف وہ، کیونکہ پاکستان شاید ان چند ممالک میں سے ہے جس کے اندر اوور لیجسلیشن ہوئی ہے لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہے، تو ان تمام چیزوں کو دیکھنا یقیناً گورنمنٹ کا کام ہے۔ اور انفلیشن تو پوری دنیا میں ہوئی ہے، لیکن آج جو پاکستان کی حالت ہے، جو کہ غریب آدمی کیا کہ جو ہم خود، یعنی جو ہم اگر پہلے کوئی چیز 400-500 روپے کی تھی، آج آپ دیکھیں وہ 2000 پہ ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ وہ 600 کی ہو گئی یا 800 کی ہو گئی۔ تو اتنا زیادہ جب انفلیشن ہوتی ہے تو عوام تو چیخ کے باہر نکلنا چاہیے، میں سمجھتی ہوں ان کو باہر آنا چاہیے، سڑکوں پہ نکلنا چاہیے، کیونکہ یہ ان کی پہنچ سے باہر ہے۔ اور اگر آپ ان کے اوپر سے عوام نے اتنے زیادہ ہیوی ٹیکسز لگا دیے ہیں تو ایک تنخواہ دار طبقہ جو ہے وہ تو بالکل پس کے رہ گیا، اس کے پاس تو کوئی، اور آپ دیکھیں کتنے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، ان کے پاس کیا چوائس رہتی ہے؟ ہم نے اپنی ڈے ٹو ڈے ڈیلنگ، اور یہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ بیرونی طاقتوں کا یہ بھی ایک حربہ رہا ہے کہ وہ ایسے ممالک کو یوں مہنگائی سے اور اس طرح کے حالات پیدا کرتے ہیں کہ وہ سوچے ہی نہ کہ ہمارے ساتھ ہو رہا کیا ہے۔ جیسے کہ عمران خان ہمیشہ، جیسا انہوں نے اپنی تقاریر میں بھی کہا اور آج بھی جو بھی وہ پیغام یہ دیتے ہیں، وہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ عوام کو کہ اویئر رہیں، آپ لوگ یہ دیکھیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تاکہ آپ اس کے لیے آواز اٹھائیں۔ جو اگر پاکستان تحریک انصاف کی بات کی جائے تو پاکستان تحریک انصاف کی جو نئی خواتین ہم لوگ دیکھتے ہیں جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، ٹھیک ہے، آپ نہیں سمجھتی کہ جو آپ لوگ پرانے ورکر ہیں وہ تھوڑے سے بیک ہو گئے اور جو نئے چہرے ہیں وہ آج کل زیادہ آگے ہیں؟ جی بس اس وقت جو موجودہ لیڈرشپ ہے یہ انہی کے ڈیسیجنز ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ ان کو اس کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے،
کیونکہ ہم نے اپنی پوری زندگیاں سمجھیں، ہم نے اپنی جوانیاں دی ہیں اس پارٹی کو، اور اسی لیے بھی دی ہیں کیونکہ میں تو ان خواتین میں سے ہوں کہ جس نے کبھی اپنے وہم و گمان میں سوچا بھی نہیں تھا کہ میں سیاست میں جاؤں گی. اور کیوں آئے سیاست میں؟ کیونکہ ایک ایسا سچا کھرا انسان جس کی ہر بات دل کو لگتی تھی. تو ہم تو نکلے عمران خان کے ویژن پہ، اور ہم نے کبھی بھی نہیں، میں نے تو یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں پارلیمنٹ میں جاؤں گی. ہم تو صرف اپنے ملک کے لیے نکلے تھے اور عمران خان کی اس آواز پہ نکلے تھے. یہ تو الحمدللہ بڑی ہماری بھی خوش قسمتی ہے، اور عمران خان صاحب نے ہمیں پارلیمنٹ میں لے کر گئے. لیکن اب ہم نے ایک کام سیکھ لیا. میں نے کانسٹیٹیوشن کو پڑھا، اس کو سارا سمجھا، میں نے دیکھا کہ ہمیں کس طرح تمام لیجسلیشن کیسے کرنی ہے. تو جب آپ ایک پروسیس سے گزرتے ہیں تو آبویسلی آپ نے وہ اس میں ایک ماہر ہو جاتے ہیں. اب نئے لوگوں کو انڈکٹ کرنا یقیناً کرنا چاہیے، ظاہر ہے یہ کسی کی جاگیردار پارٹی نہیں ہے. اور خان صاحب تو موروثیت کے سخت خلاف تھے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کافی اس طرح کی شخصیات نظر آ رہی ہیں. تو بس ہمیں انتظار ہے کہ کب عمران خان صاحب جلد انشاءاللہ باہر آئیں گے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پرانی اگر بات کی جائے تو ہم پاکستان تحریک انصاف کا دیکھتے تھے کہ جب تک عمران خان صاحب خود تھے تو ایک الگ چیز تھی. اس کے بعد ہم نے دیکھا 2018 کا الیکشن، اگلا الیکشن دیکھا، اس کے اندر ہمیں ایک ہی چیز نظر آئی کہ جدھر بھی کوئی پاکستان تحریک انصاف کا نظر آتا تھا گرفتار ہو جاتا تھا. آپ لوگوں کو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا، ہر طرف سے آپ کے اوپر تکلیف آئی، اور آج کی تاریخ تک آپ لوگ جیسے کوئی احتجاج کی کال دیتے، جیسے کوئی جلسے کی کال دیتے، گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں. یہ حالات کب ٹھیک ہوں گے؟ دیکھیں، یہ حالات تو جنہوں نے پیدا کیے ہیں ان کو ہی ٹھیک کرنے چاہیے. جہاں آپ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی ہے، تو جب آپ کو فریڈم آف اسپیچ اور آپ کو بولنے کی اور آواز اٹھانے کی، یعنی ہم اپنے حق کے لیے بول رہے ہیں. پی ٹی آئی کی دھرنا دیکھ لیں، جہاں بھی ہمارے جلسے دیکھ لیں، کبھی بھی کوئی بھی احتجاج اٹھا کے دیکھ لیں. اب تو ڈیجیٹل دنیا ہے، ہر چیز آن ریکارڈ ہے، کہ کبھی ہم نے ایک پتہ تک نہیں توڑا یا کچھ خرابی کی یا کوئی کھمبا یا کچھ. یہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس پہ قطعاً نہ پی ٹی آئی کا کوئی ایسا موقف تھا، نہ ہم نے خود کبھی بھی ایسا سوچا ہے کہ ہمارا ملک ہے بھئی، ہم اپنے گھر کو کیوں تباہ کریں گے. نہ اس میں کون لوگ ملوث تھے، اس پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. جو آج دن تک ہم کہہ رہے ہیں ان لوگوں کو سامنے لانا چاہیے، اور یقیناً ان لوگوں کو سزائیں دینی چاہیے. لیکن یہ جو بے گناہ خواتین دیکھیں اس وقت جیلوں میں، ہماری پورا سال ہونے کو آ گیا ہے. اور جیسے یاسمین راشد ہیں، بیمار خاتون ہیں، بڑی عمر کی، ابھی میں نے سنا کہ ان کو شوکت خانم لے گئے تھے. عالیہ حمزہ ہیں، دیکھیں میں بھی ایک خاتون ہوں، اس کی 3 بیٹیاں ہیں، بیچاری نے ان کو دیکھا نہیں ہے. وہ ایک بچی اس کی ڈپریس ہو گئی ہے کہ ماں پتہ نہیں کب آئے گی. تو یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور خاص طور پر خواتین کے ساتھ میں سمجھتی ہوں. اور جتنے بھی ہمارے اس وقت جیلوں میں ورکرز ہیں، وہ عبید تھے لاہور سے، ان بیٹے کی وفات ہو گئی. تو میرا خیال ہے سزا جنہوں نے دینی تھی کافی دے دی، اب ان کو باہر نکالنا چاہیے. 9 مئی کے واقعے کے بعد ہم نے اکثر پاکستان تحریک انصاف کے ایسے رہنما دیکھے جو چھپے رہے، پھر جب گرفتار ہوئے تو وہ جا کے جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی انہوں نے جوائن کی. کہا کہ جی ہم لوگ ہر روز ہی ہم دیکھتے تھے کہ ایک صبح پریس کانفرنس ہو رہی ہے، ایک رات کو ہو رہی ہے. اس ٹائم پیریڈ کے اندر آپ کے اوپر بھی کوئی پریشر تھا؟ جی، پریشر بس ایسا تھا کہ اصل میں میرے ہسبینڈ کی کیونکہ وفات ہو گئی، اور حال ہی میں تو میں عدت میں تھی، اور کیونکہ میں عدت میں تھی تو میں باہر اتنا نہیں جا سکی. جتنے بھی اس وقت جو کچھ بھی یہ گیدرنگس ہو رہی تھیں. لیکن 9 مئی کو ہم سب گئے تھے، ہم بڑے پرامن طریقے سے، میں گئی تھی، خود میں گئی تھی، اور ہم فیض آباد تک ہی جا سکی تھی کیونکہ وہاں پر یہ سارے راستے بند تھے. اور راستے میں لوگوں نے بڑے بڑے پتھر رکھے ہوئے تھے، اور میرے ساتھ بوڑھی خواتین تھیں، اور ہم خود اپنے ہاتھوں سے وہ پتھر اٹھا کے سائڈ پہ رکھ رہے تھے کہ رات کا وقت ہے کہ کوئی گر نہ جائے یا کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے. تو ہم نے تو جی، اور اس وقت کچھ عجیب سا ایک موب آیا تھا جس نے تمام کھمبے
وہ ہلا ہلا کے اور بورڈز توڑ رہے تھے، اور ہم سب لوگ اوپر پل سے چیخ رہے تھے، یعنی جتنے بھی ہمارے آئی ایس ایف کے لڑکے تھے ہم ان کو بھگا رہے تھے کہ بھئی یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے منہ پہ پٹے باندھے ہوئے تھے، ایسے لگ رہا تھا وہ کہیں پتہ نہیں آسمان سے اترے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، عجیب مخلوق تھی وہ، جو کہ اس ہمارے ہی کراؤڈ میں گھس کے اور انہوں نے یہ تمام کام کیے۔ اب جو مخصوص نشستوں کی بات کی جائے تو وہ ابھی اب پاکستان تحریک انصاف کو مل گئیں، کیا لگتا ہے کہ ان سیٹوں کے اوپر آپ جو پرانے ہیں ان کی ایڈجسٹمنٹ ہوگی یا جو نئے ہیں ان کی ہوگی؟ دیکھیں اب یہ تو لیڈرشپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ ہاں میں اپنے حق کے لیے لڑوں گی ضرور، پارٹی کے اندر میں اپنی آواز اٹھا رہی ہوں، اور میں چاہوں گی کہ میں دوبارہ اپنی کوہاٹ کی جو ہماری سیٹ ہے اس کی ریزرو سیٹ پہ میں واپس آؤں۔ اور عمران خان صاحب سے آخری بار کب ملی تھی؟ جی آخری بار تو ہم اسمبلی میں ہی ملے تھے جب انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ اب ہم جا رہے ہیں، اور اس کے بعد جس دن عمران خان صاحب نے آخری سپیچ کی تھی اس دن آپ وہاں موجود تھیں؟ جی میں موجود تھی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک عشائیہ دیا تھا اپنے پی ایم ہاؤس میں، وہاں پر بھی ہمارا اگلا لائے عمل ہم نے ڈیسائیڈ کرنا تھا۔ اس ٹائم انہوں نے کیا باتیں کی تھیں؟ انہوں نے کیونکہ کچھ باتیں تو ٹی وی پہ آ گئیں، کچھ ہوتی ہیں نا جو عام بیٹھے ہوتے ہیں بندہ بات کرتا ہے، وہ ان میں سے کوئی بات بتائیں۔ نہیں، اس وقت انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم سب کو متحد رہنا ہے، سب سے مین بات جو انہوں نے کہی، اور انہوں نے ہم سب سے یہ کہا کہ جو بھی لوگ آج میرے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ یہی لوگ میرے ساتھ آئندہ بھی ہوں گے، کیونکہ جو لوگ ظاہر ہے قربانیاں دے رہے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ بہت سے لوگ چلے گئے، کمپرومائزڈ ہو گئے اور دوسری پارٹیوں میں چلے گئے، تو انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ کہا تھا کہ جو لوگ میرے ساتھ کھڑے رہیں گے، چاہے وہ خواتین ہیں اور مرد ہیں، ان کو ہی میں اپنے ساتھ رکھوں گی۔ تو پاکستان تحریک انصاف میں کوئی ایسا تھا جس کے جانے کا آپ کو سب سے زیادہ دکھ ہوا ہو، جو آپ کے قریب ہو کہ یار اسے نہیں چھوڑنا چاہیے تھا پر اس نے چھوڑ دی؟ ایک دو لوگوں کا بہت زیادہ ہے۔ بہت زیادہ دکھ ہے۔ آنے والے دنوں میں یا آنے والے سالوں میں پاکستان تحریک انصاف کا کیا فیوچر دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف ہی ایک واحد وہ جماعت ہے جو کہ یہ وہ جماعت ہے جو اپنا نہیں سوچتی۔ خاص طور پر میں عمران خان صاحب کے حوالے سے کہنا چاہوں گی کہ انہوں نے کبھی اپنا نہیں سوچا، اگر انہوں نے سوچا ہے تو صرف اور صرف عوام کا سوچا ہے، جو کہ اور میری نظر میں آپ کے سامنے ہی ہے۔ باقی جتنی بھی ہماری سیاسی پارٹیز ہیں آج آپ ان کو دیکھیں، وہ لوگ ان کے کہاں ایلیٹ کہاں چلے گئے ہیں، اور جو متوسط طبقہ تھا اور جو غریب تھے وہ تو ہماری تو پاورٹی لائن سے ہی ہم سب نیچے چلے گئے ہیں۔ تو یہ عوام کا تو سوچتے ہی نہیں ہے، یہ تو صرف جو بھی کوئی بل لاتے ہیں اس میں جو بھی ان کے لیے جس میں بہتری ہوتی ہے وہ ان بلوں کو منظور کراتے ہیں اسمبلیوں سے، اس میں عوام کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، چاہے وہ بجلی ہے، چاہے وہ ٹیکسز ہے، چاہے وہ دودھ کے اوپر آپ دیکھیں آج کتنا ٹیکس ہو گیا کہ دودھ لینا ہی محال ہو گیا، پیسچرائزڈ ملک، تو تمام اشیاء خوردنی آج کدھر جا رہی ہیں۔ تو ایک غریب لوگ کا جب آپ سوچیں گے ہی نہیں تو آپ کیا اسمبلی میں کیا کر رہے ہیں؟ کون سی ڈیموکریسی ہے؟ انہوں نے تو یہ اس ملک کو ایک بادشاہت بنا دی، اور پی ٹی آئی وہ واحد جماعت ہے جو کہ آج ہمیشہ سے عوام ہی کی آواز بن کے ابھری ہے، اور انشاءاللہ اس پاکستان کو آگے لے جانے میں، اسلام کا جھنڈا اٹھانے میں، آج جو فلسطین کے حالات ہیں اس میں کس نے سب سے پہلے بات کی تھی؟ عمران خان ہی آج اگر ہوتے باہر تو آپ دیکھتے کہ کس طرح وہ فلسطین کے اس کاز کو آگے لے کے جاتے۔ انہوں نے ہی کشمیر کی بات کی تھی یونائٹڈ نیشنز میں، کس نے جا کے اب بات کی؟ کوئی بھی بھولتا ہی نہیں ہے، ہر ایک کو اپنا ہی اپنی کرسی ہی کی فکر ہے، جو بھی باہر جو لابی ہے انٹرنیشنل وہ انہی کے انڈر ہی ہیں۔ تو اگر عمران خان صاحب کی بات کی جائے تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے وہ دتھا توڑا، کون سا دتھا توڑا؟ کہ مثال کے طور پہ نواز شریف تھا، مریم نواز تھیں، شہباز شریف، حمزہ شہباز، مولانا فضل الرحمان، اسد، یعنی کہ میں نے اس چیز کو سارے کو توڑا، میں نے کہا نئے آئیں۔ تو اگر بات کی جائے مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کی، ان کا بیٹا بھی ایم این ہے، ان کی بیٹی بھی سیاست میں، وہ بھی سارے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر آ رہے ہیں، تو آپ سمجھتی نہیں ہیں کہ جی وہ جو پرانی چیزیں جو عمران خان صاحب کہتے تھے ایسی نہیں ہونی چاہیے، وہ اب ہونا شروع ہو گئی؟ جی یقیناً وہ تو سخت اس کے خلاف ہیں، آپ دیکھیں اسی لیے انہوں نے کبھی اپنی فیملی سے کسی کو آگے آنے نہیں دیا،
اسٹرکٹلی، کیونکہ اب وہ کوالیفائڈ نہیں ہیں. ان کی تو آنکھ ہی مطلب وہ تو دن رات عمران خان کے ساتھ ہیں، چاہے وہ ان کے بیٹے ہوں. اور آج ہمیں واقعی میں ایک طرح سے اس چیز کی بڑی کمی بھی محسوس ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب کا کوئی بیٹا یا کوئی ہوتی یا ان کی بہن یا کوئی جو کہ آج اس پارٹی کو سنبھالتا، کیونکہ ٹرینڈ ایسا چلا آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پرسوں ثوابی میں جلسہ ہوا، آپ گئیں؟ جی میں گئی تھی. تو اب لاہور میں ایک بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ 14 اگست کو ہوگا، جائیں گی؟ انشاءاللہ. تو پنجاب میں جہاں مریم نواز موجود ہیں، ٹھیک ہے، پنجاب کی پولیس موجود ہے، تو کیا لگتا ہے آپ لوگ جلسہ کر لیں گے؟ دیکھیں، ہم نے تو کرنا ہے جلسہ، کرنا اپنی پاور بھی شو کرنی ہے، اور انہوں نے اپنی دکھانی ہے کہ وہ پنجاب پولیس تو مشہور ہے، اور جہاں جہاں وہ روکیں گے وہاں وہاں ہم اکٹھے ہو جائیں گے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جاتے جاتے 5-6 نام میرے ذہن میں آئے، میں وہ آپ سے پوچھوں گا. جو آپ کے ذہن میں اس سے متعلق کوئی بھی لفظ آئے آپ نے مجھے بتانا ہے. سب سے پہلے میاں محمد نواز شریف، پاکستان کی تباہی، شہباز شریف چھوٹا بھائی، اس سے بھی بڑی تباہی. آصف علی زرداری، وہ بڑے دانا سیاستدان ہیں. بلاول بھٹو، پڑھا لکھا ہے لیکن آئی تھنک ان کو بہت زیادہ مزید گرومنگ کی ضرورت ہے. مریم نواز کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ تو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے. وہ سمجھتی ہے کہ وہ کسی اسٹیٹ کی شہزادی ہے. علی امین گنڈا پور، بس ایک دبنگ قسم کے بندے ہیں، جو دل میں آتا ہے بول دیتے ہیں. اچھا، جو پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کے گئے ہیں وہ اگر واپس آنا چاہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے دیا جائے؟ میرا خیال ہے کہ جی ان کے بارے میں ہاں کنسیڈر کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ دیکھیں کیا حالات تھے اس وقت، کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. اور جہاں پر آپ کی اولاد، آپ کا گھر، آپ کی بیوی بچے، ان کے اوپر جب اس طرح کی کوئی سختی آئے تو پھر بہت کم لوگ ہیں جو اس کو سہ سکتے ہیں. بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. جاتے جاتے جو دیکھ رہے ہیں لوگ، جو پوری قوم ہے، انہیں عمران خان سے ریلیٹڈ یا کوئی پیغام دینا چاہیں تو سامنے دیکھ کے دے دیں. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں پوری پاکستان کی عوام کو کہ عمران خان جیسا لیڈر صدیوں میں پیدا ہوتا ہے، اور ہم بہت خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہمارے درمیان آج وہ لیڈر ہے. پوری قوم کو اس کے لیے متحد ہونا چاہیے، اور ہمیں ان کو جلد از جلد اس اڈیالہ جیل سے باہر نکالنا چاہیے. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. یہ تھی نورین فاروق ابراہیم، جنہوں نے ہمارے تمام تر سوالات کا بڑا ہی تفصیلاً جواب دیا. اور ان کی مجھے سب سے اچھی بات یہ لگتی ہے کہ انہیں اگر اپنی پارٹی کے اندر بھی کوئی غلط چیز نظر آ رہی ہو، کوئی برائی نظر آ رہی ہو، تو یہ اس کے خلاف ہوتی ہیں. یہ پارٹی میں تو ہوتی ہیں، مگر کوئی چیز بھی انہیں اگر اچھی نہ لگ رہی ہو کہ یہ یہاں پہ زیادتی ہو رہی ہے تو یہ اس کے خلاف بھی کھڑی ہوتی ہیں. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب جلد باہر آئیں گے. تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے اگلے پروگرام میں. تب تک لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.